السلام علیکم۔ آج میں اعتکاف کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تیسرا امر یہ ہے کہ سابقہ احادیث میں بھی بعض جگہ اور اس حدیث میں ابھی حق تعالی شانہ نے اپنی مغفرت فرمانے پر فرشتوں کو گواہ بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی عدالت میں معاملات ضابطے پر رکھے گئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے ان کی تبلیغ کے بارے میں بھی گواہ طلب کیے جائیں گے۔ چنانچہ احادیث میں کتابوں میں بہت سے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے میرے بارے میں سوال ہوگا، لہذا تم گواہ رہو کہ میں پہنچ چکا ہوں۔ بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن بلائے جائیں گے۔ ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے رسالہ کا حق ادا کیا، ہمارے احکام پہنچائے؟ وہ اجر کریں گے کہ پہنچائے تھے۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں احکام پہنچائے تھے؟ کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ ڈرانے والا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ اپنے گواہ پیش کرو۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیش کریں گے۔ امت محمدیہ بلائی جائے گی اور گواہی دے گی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ ان سے جرح کی جائے گی کہ تم کو کیا خبر کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو احکام پہنچائے؟ یہ عرض کریں کہ ہمارے رسول نے خبر دی۔ ہمارے رسول پر جو سچی کتاب اتری اس میں خبر دی گئی، اسی طرح اور انبیاء کی امت کے ساتھ یہی پیش آئے گا۔ اسی کے متعلق ارشاد یعنی خدا بندی ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت میں گواہیاں چار طرح کی ہوں گی۔ ایک ملائکہ کی، جس کے متعلق آیات جیل میں تذکرہ ہے۔ وَجَعَلْنَا كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہ ذات کلو نفس معہا، ترجمہ ہر شخص اس طرح آئے گا کہ ایک اس کو ساتھ لائے گا اور ایک گواہ آئے گا۔ سورہ قاف رکوع 2۔ وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتے مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہے۔ سورہ قاف رکوع 2۔ اور تم پر یاد رکھنے والے، معجز لکھنے والے مقرر ہیں۔ دوسری گواہی انبیاء علیہ السلام کی ہوگی، جس کے متعلق ارشاد ہے
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَكَيْفَ إِذَا جِئْتَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ: میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا۔ سورہ مائدہ رکوع 16۔ سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا جبکہ ہر امت میں سے ایک ایک کو گواہ کریں گے اور آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر کریں گے۔ سورہ نساء رکوع 6۔ تیسری امت محمدیہ کی گواہی ہوگی جس کے متعلق ارشاد ہے: وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ ترجمہ: اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، چوتھے آدمی کے اپنے آجا کی گواہی جس کے متعلق ارشاد ہے: یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم علیہا۔ جس دن ان کے خلاف میں ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ۔ سورہ نور رکوع 5۔ اور الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم علیہ۔ اختصار کے خیال سے ان آیات کا ترجمہ نہیں لکھا۔ سب آیات ہر حاصل قیامت کے دن ان چیزوں کی گواہی دینے کا ذکر ہے جن کا بیان آیات کے شروع میں لکھ دیا گیا۔ چوتھا امور حدیث بالا میں یہ ارشاد مبارک ہے کہ میں تم کو کفار کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ یہ حق تعالیٰ شانہ کا غایت درجے کا لطف و کرم اور مسلمانوں کے حال پر غیرت ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ بھی لطف و انعام ہے کہ ان کی لغزشوں اور سیئات یعنی برائیوں سے وہاں بھی درگزر اور پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ ایک مومن کو اپنے قریب بلا کر اس پر پردہ ڈال کر کہ کوئی دوسرا نہ دیکھے اس کی لغزشوں اور سیئات یاد دلا کر اس سے ہر گناہ کا اقرار کرائیں گے اور وہ اپنے گناہوں کی کثرت اور اقرار پر یہ سمجھے گا کہ اب وہ ہلاکت کا وقت قریب آ گیا تو ارشاد ہوگا کہ میں نے دنیا میں تجھ پر ستاری فرمائی ہے تو آج بھی ان پر پردہ ہے اور معافی ہے۔ اس کے بعد اس کے نیک اعمال کا دفتر اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور بھی سینکڑوں روایات سے یہ مضمون مستنبط ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں، اس کے احکام کی پابندی کرنے والوں کی لغزشوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نہایت اہمیت کے ساتھ ایک مضمون
سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اللہ والوں کی کوتاہیوں پر ان کی غیبت میں مبتلا رہتے ہیں وہ اس کا لحاظ رکھیں کہ مبادا قیامت سے ان کے نیک اعمال کی برکت سے ان کی لرزشوں تو معاف کر دی جائے اور پردہ پوشی فرمائی جائے، لیکن تم لوگوں کے اعمال نامے غیبت کا دفتر بن کر ہلاکت کا سبب بنے۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے ہم سب سے درگزر فرمائے۔ پانچواں امور ضروری یہ ہے کہ حدیث بالا میں عید کی رات کو انعام کی رات سے پکارا گیا ہے۔ اس رات میں حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی اس رات کی بے حد قدر کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ عوام کو تو پوچھنا ہی کیا، خواص بھی رمضان کے تھکے ماندے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں، حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مردنی چھا جاتی ہے، اس کا دل زندہ رہے گا اور ممکن ہے کہ سور پھونکے جانے کا دن مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ لیلۃ التربیہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحجہ کی رات اور عید الفطر کی رات اور شب بارات یعنی 15 شعبان کی رات۔ فقہا نے بھی عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ ما ثبت بالسنن میں امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں: جمعے کی رات، عیدین کی راتیں، گرائے رجب کی راتیں، چاند رات اور نصف شعبان کی رات۔ اللہ اکبر۔